نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وصحبه يا رحمة للعالمين. حمد و صلاة کے بعد نہایت ہی مشرق و مہربان یہ محفل یہ طریقت راہبر شریعت یہ سید ناصر علی شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ خطیب اہل سنت محترم المقام حضرت علامہ پروفیسر عبدالغفور نجم صاحب محفل میں تشریف فرما نہایت ہی عزت و احترام کے لائق ثنا خانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معزز سامعین بزرگوں بھائی عزیز بچوں چند باتیں محفل کی مناسبت سے عرض کروں گا. گزارش یہ ہے عظیم محفل ہے نسبت والی محفل ہے یا اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جب آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو اللہ نے ان کو نبی بنا کر دیا. ابھی صرف آدم کا وجود ہے اور نبی کس لیے آتا ہے؟ نبی انسانیت کی ہدایت کے لیے آتا ہے، رہنمائی کے لیے آتا ہے. ابھی باقی انسانیت وجود میں نہیں آئی لیکن اللہ نے آدم کو پیدا کیا اور ساتھ ہی نبی بنا کر بھیجا تاکہ اس انسانیت پر ایک لمحہ بھی نبی کے بغیر نہ گزرے. ایک لمحہ بھی نبی کے بغیر نہ گزرے. انبیاء اپنے اپنے زمانے اس انسانیت کی اصلاح کرتے کرتے گئے. جب میرے محبوب کا زمانہ آیا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 630 سال کے بعد دوبارہ پھر اس زمین کا رابطہ آسمان سے ہوتا ہے. دوبارہ رابطہ زمین کا قائم ہوتا ہے. کس سے؟ آسمان سے. میرے محبوب آئے اور انسانیت کی خدمت کی، انسانیت کو رہنمائی کی انسانیت کی. انسانوں کو اپنی امت کو معرفت خدا عطا فرمایا. جب میرے محبوب چلے گئے میں مختصر عرض کرنے کے لیے ایک دو باتیں عرض کر کے ختم کروں گا. آپ کو پتہ ہے مجھے زیادہ لمبی تقریر آتی بھی نہیں ہے اور ایک مزاج بھی نہیں ہے، مختصر نہیں عرض کرتا ہوں. جب اللہ کے محبوب ظاہری زندگی میں پردہ فرمایا، اب بھی آیات ہے اللہ کے محبوب، اور اس وقت بھی میرا ایمان کہتا ہے کہ جہاں محبت والی محفل ہوتی ہے میرے مصطفیٰ نظر کرم فرما رہے ہوتے ہیں. مل کے کہے سبحان اللہ. اس لیے اب بھی فائدہ جیسے حدیث پڑھی تھی نبی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہے اور امام الانبیاء کو اپنے روضہ پاک کے اندر رہ کر بھی جو ہے وہ اپنی امت کو مشاہدہ و ملاحظہ فرما رہے ہیں. جب ظاہری پردہ فرمایا تو اس امت کی اصلاح کے لیے اللہ نے دو گروہ پیدا فرمائے. کیا کتنے گروہ پیدا فرمائے؟ دو گروہ.
راستہ بتاتے ہیں اور باطنی طور پر اس عبادت کے اندر خشوع پیدا کرنے کے لیے علماء اولیاء کا کردار اللہ اکبر۔ اس لیے تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ دینے والا ہے، اللہ الموت وانا قاسم، حدیث پاک میں مشہور آپ سنتے رہتے ہیں، اللہ عطا کرنے والا ہے، میں مصطفیٰ کو تقسیم کرنے والا ہوں۔ اور اللہ کے محبوب تقسیم کرتے ہیں، جب تحریم پردہ فرما گئے اب اس کے بعد میرے مصطفیٰ کی امت کے علماء اور اولیاء اس کے والے سے وہ اس کو تقسیم کر رہے ہیں۔ اس لیے تو حدیث پاک میں آتا ہے نا، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ایک عالم دین دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں، دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ اور اس حدیث کی شرح میں مفتی احمد خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مشکوٰۃ شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اس کی شرح میں فرماتے ہیں مچھلیاں کیوں دعا کرتی ہیں؟ مچھلی اس لیے دعا کرتی ہے، وہ سمجھتی ہیں کہ یہ بارشوں کا آنا اور سمندروں کی روانگی یہ علماء کے صدقے میں ہے، علماء کے صدقے میں۔ ایک حدیث اب یہاں فخر الدین امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث نقل کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ یقین جانیے جب میں نے یہ حدیث پڑھی تھوڑے دنوں میں مطالعے میں آئی ہے تو میرے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو گئے اور آئی بھی تب نظروں سے گزری جب مولانا خادم حسین صاحب کا وصال ہو چکا، اس وقت آئی۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اور جب اللہ کی بارگاہ میں مخلوق حاضر ہو، یاد رکھنا قیامت جب برپا ہوگی اللہ خود کرسی عدالت میں جیسے اس کی شان کے لائق ہے، کرسی عدالت میں قائم ہو کر جو ہے وہ عدل و انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر جو ہے وہ عدل انصاف کروا رہا ہوگا، حساب ہو رہا ہوگا۔ جب اس حدیث کو بھی امام فخر الدین رازی نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے مسجد نبوی میں یہ حدیث بھی آپ فرمائی نا کہ اللہ خود جو ہے وہ فیصلے فرما رہا ہوگا۔ ایک دیہاتی صحابی ہوتا، ایک دیہاتی صحابی ہوتا اور اس نے کہا یا رسول اللہ کیا اللہ خود انصاف فرما رہا ہوگا، فیصلے فرما رہا ہوگا؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہاں اے دیہاتی صحابی بالکل اللہ خود فیصلے فرما رہا ہوگا۔ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے وہ صحابی دیہاتی دور سے آیا ہوا صحابی تھا، کھلکھلا کر ہنسنے لگا، کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا لما ضحکت یا اعرابی، وہ دیہات سے آنے والے عربی صحابی کیوں ہنس رہا ہے؟ اللہ کے محبوب کو تو پتا تھا نا، لیکن اپنے صحابہ کو بتانا تھا کہ یہ کیوں ہنس رہا ہے، پوچھا کیوں ہنس رہا ہے؟ تو وہ دیہاتی صحابی، دیہات سے آیا ہوا صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ ہنس اس لیے رہا ہوں کہ جب کرسی عدالت پر رب الجلال جیسے اس کی شان کے لائق ہے فرم تشریف فرما ہوگا تو وہ حساب جب فرما رہا ہوگا، دنیا کا حاکم جب بیٹھا ہوا ہو تو وہ بھی رحم کر دیتا ہے، وہ تو ہے ہی جو ہے وہ ارحم الراحمین، وہ تو ہے ہی غفور الرحیم، وہ تو یقیناً معاف فرما دے گا، تو اس لیے ہنس رہا ہے۔ یہ حدیث امام پر فرماتے ہیں ادھر حشر ہو برپا ہوگی، اللہ فرمائے گا اے جبرائیل جا اور میرے محبوب کی امت سے فلاں عالم دین کو پیش کرنا۔ جبرائیل کو لے کر حاضر ہوں گے رب کی بارگاہ میں، رب فرمائے گا جبرائیل جا اسے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچا، میرے محبوب کی بارگاہ میں پہنچا دے۔ جب اس عالم دین کو محبوب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو حدیث پاک کا مفہوم ہے میرے اور آپ کے آقا و مولا حوض کوثر کی جام تقسیم فرما رہے ہیں، حوض کوثر کی جام تقسیم فرما رہے ہوں گے، کٹوروں میں جناب والا کوثر پلا رہے ہوں گے۔ جب وہ عالم دین پہنچے گا حدیث پاک الفاظ ہے جن کا مفہوم یہ ہے میرے اور آپ کے آقا و مولا کھڑے ہو کر اس کا استقبال فرمائیں، گلے لگائیں گے اس عالم دین کو اور پاس بٹھائیں گے۔ حدیث کا مفہوم ہے میرے مصطفیٰ اوروں کو تو
کٹورے پر بل پلا رہے ہوں گے، جام پلا رہے ہوں گے، لیکن اس عالم دین کو میرے مصطفیٰ اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے، اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے۔ سوال ہوگا یا رسول اللہ اوروں کو تو جام پلا رہے ہیں، اسے اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے پانی پلا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میرے مصطفیٰ فرمائیں گے اس لیے پلا رہا ہوں، تم تو اپنے کاموں میں مصروف تھے، تم تو اپنے کاروباروں میں مصروف تھے، یہ عالم دین میرے ناموس کی حفاظت کر رہا ہے۔ یہ تو عالم دین میرے ناموس کی حفاظت کر رہا تھا۔ یقین جانیے تازہ ماحول تھا۔ جب حدیث پڑھی ہے میں نے کہا واہ خادم حسین رضوی تو کتنا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کا مقبول ہے۔ یقیناً یہ ساری حدیث ایسے لگتا ہے میرے مصطفیٰ نے پہلے 1450 سال بیان فرما دی ہے کہ سارے لوگ مصروف ہیں، کہتے ہیں کہ خادم حسین کیا کر رہا ہے، لیکن خادم حسین فیض آباد میں دھرنا دے کر معذوری کی صورت میں بھی میرے مصطفیٰ کی ختم نبوت کا پیغام دیا، ختم نبوت کا ہے۔ یقین جانیے یہودیوں کے ایمانوں میں لذت آ رہی ہے، پتہ چلتا ہے جب دنیا سے رخصت ہوئی تو پتہ چلا کہ واقعی پورا دنیا کفر جو ہے ان سے جو ہے وہ خائف تھا، انہوں نے خوشیاں بجائیں، لیکن ایمان والے آنسو رو رہے تھے کہ آج ایسی حدیث کی عادت جا چکی ہے۔ صوفیاء یہ علماء ظاہری طور پر امت کی رہنمائی کرتے ہیں، آج شریعت کے قائم کرتے ہیں، اور شریعت کے وہ اعمال جو علماء بتاتے ہیں ان کے اندر جو خشوع ہوتا ہے، جو حضور قلبی ہوتی ہے، جو قلب سلیم بناتے ہیں، وہ صوفیاء کرام بناتے ہیں۔ بھائی ایک اور مثال کرتا ہوں مختصر، صوفیاء فرماتے ہیں، صوفیاء کی بات کر رہا ہوں، صوفیاء فرماتے ہیں کہ انسان ایک کمرے کی مانند ہے، ایک کمرے کی مانند ہے، دیواریں ہیں، یہ ظاہری جسم جو ہے وہ یہ قالب ہے، اور ایک دیوار قالب والی دیوار ہے اور ایک قلب والی دیوار ہے، ایک قلب والی دیوار ہے، ایک قالب والی دیوار ہے، اور درمیان کے اندر پردہ جو ہے وہ روح کا پردہ ہے، وہ روح کا پردہ ہے۔ فرمایا علماء کیا کرتے ہیں؟ علماء اس ظاہری قالب پر شریعت کے نقش قائم کراتے ہیں، اور اس اندر جو قالب ہے جو دوسری دیوار ہے اس کے اندر رب کی معرفت اور حیا پیدا کرتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں روح پردہ ہے نا، جب روح نکل جاتی ہے، اگر یہ بات غور سے سننا، میں یہ صوفیاء کی بڑی مسلمہ صوفیاء کی بات کر رہا ہوں، میں عام نہیں۔ فرماتے ہیں جب روح نکل جاتی ہے نا، زندگی میں اس جسم پر شریعت کے نقش کو قائم کیا نا، میرے مصطفیٰ کی سیرت کے مطابق چہرے کو بنایا نا، میرے مصطفیٰ کی سیرت کے مطابق لباس پہنا نا، میرے مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق اطاعت اللہ کا رسول کی ہے نا، فرمایا جب روح نکل جاتی ہے نا اس قلب سے، حیات کی دنیا ختم ہوتی ہے نا، تو پھر یہ نقش جو جسم پر شریعت کے قائم کیے تھے اس نے یہ سکڑ کر دل کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ دل کے اندر۔ جب دل میں پہنچتے ہیں نا انہی کا حساب قبر میں ہوتا ہے، اور صوفیاء فرماتے ہیں جب یہ شریعت کے نقش دل میں جو منتقل ہوتے ہیں نا تو پھر اس دل میں وہ معرفت پیدا ہوتی ہے مرنے کے بعد کہ جو مرنے والا اپنے محبوب کو پہچان دیتا ہے۔ میں نے جب یہ پڑھا واقعی وہ حدیث سمجھ آئی، آپ سنتے رہتے علماء سے کہ مرنے کے بعد قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں، لیکن بخاری شریف کے اندر ایک ہی سوال ہے، باقی حدیث کی کتابوں میں 3 سوال ہیں، مر ربوں کا ما دینوں کا، لیکن شریعت میں بخاری میں ایک ہی سوال ہے کہ ما کنت تقول فی حق حاضر، اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا رہا تو جس نے شریعت مصطفیٰ کو اپنے سینے پر اپنے جسم پر ڈھالا، وہ جواب دیتا ہے لہذا محمد رسول اللہ، اور پوچھنے والے فرشتے یہ تو میرا مصطفیٰ ہے، اس کی ساری زندگی میں نے گن گائے ہیں، پھر زندگی میں نے گن گائے ہیں، وہ دیکھے بغیر پہچان لیتا ہوں، اور جس نے ساری زندگی ایسے گزاری وہ کہتا ہے ہاں حضرت میں تو نہیں جانتا،
لکھ دیا، لیکن جس نے ساری زندگی محبوب کی نعتیں پڑھی ہیں وہ تو کہتا ہے فرشتہ یہ تو میرا مصطفیٰ ہے۔ اسی بارے میں ایک حدیث ہے تو بس آخری بات تفسیر نور بیان والی نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص کو نوجوان کو خواب کے اندر میرے مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہوتا، میرے مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہوتا۔ اور یاد رکھنا خواب کے اندر جب میرے مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو تو میرے محبوب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جس نے خواب میں مجھے دیکھا سچ مجھ اس نے مجھے دیکھا، من رآنی فی المنام فقد رآنی، سچ مجھ اس نے مجھے دیکھا۔ دوسری حدیث ہے من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے خواب کے اندر مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ حضور کی مثل شیطان نہیں بن سکتا، کوئی مولوی بنتا ہے تو بنتا ہے، شیطان بھی نہیں بن سکتا میرے محبوب کی مثل نہیں آ سکتا۔ محبوب نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ اور یاد رکھنا محبوب خواب میں کچھ عطا فرما جائیں تو وہ عطا فرما ہی جاتے ہیں۔ صبح آنکھ کھلتی ہے تو وہ ہاتھ میں ہوتے ہیں جو کہ میرے مصطفیٰ عطا کرے۔ اس کی کئی مثالیں ہیں۔ خواب کے اندر دیدار ہوا تو سوال کیا یا رسول اللہ آپ کی یہ حدیث ہے کہ مومن کی روح ایسے نکلے گی جیسے مکھن سے بال کو کھینچا جاتا ہے؟ فرمایا ہاں میری یہ حدیث ہے۔ یہ یقین جانیے جب مومن دنیا سے جا رہا تھا وہ خالد حسین کا چہرہ دیکھا اور ہمارے بزرگوں کے جتنے چہرہ دیکھے، مومن کی جب روح نکلتی ہے فرشتے آتے ہیں قوم کی طرف تو مرنے والا دیکھ لیتا ہے، ان کو پہچان دیتا ہے مومن۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ کلمہ پڑھنے والا، کلمہ کو حضور کا غلام انہیں دیکھ کر بھی اگر توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما دے۔ دیکھ کر فرشتوں کو، اسرائیل کو اگر کلمہ پڑھ لے توبہ کر لے اس کی توبہ اس وقت ہوئی، اس لیے کہ ایمان میں اس کی زندگی گزری ہے، لیکن جس نے کفر کے اندر گزاری ہے وہ جو ہے اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا، پہچان ہی نہیں سکتا، پڑھے گی تب بھی قبول نہیں ہے اللہ کی بات۔ گناہگار صحیح لیکن ہے حضور کا غلام، اس وقت جو اگر توبہ کر لے تو اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ رسول اللہ کی حدیث اب فرمایا یا رسول اللہ قرآن میں تو آتا ہے کلا اذا بلغت التراقی قیل من راق، قرآن کے اندر تو موت کی بڑی سخت ہے، تو کیا یہ تعارض نہیں آتا حدیث میں اور قرآن میں؟ یہ تعارض نہیں آتا، قرآن تو موت کی تلخی کو بیان کر رہا۔ انہوں نے ساری زندگی حضور اپنے جیسا کہا، جب ان کی روح نکلتی ہے تو ان کے کپڑے جو ہے گندگی سے بھرے ہوتے ہیں، لیکن عاشق رسول کی جب روح نکلنے پہ آتی ہے ہلکا ہلکا پسینہ چہرے پہ ہوتا ہے، رنگ جو ہے پیلا ہوتا ہے اور اس کا روح تلوار کر رہا ہوتا ہے۔ ان عاشقوں کو دیکھیں تو صحیح پتہ چلتا ہے کیسے روح نکلتی ہے۔ یا رسول اللہ قرآن میں تو تلخی ہے، کیا تعارض نہیں آ گیا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جا اور قرآن میں سورۃ یوسف میں اس کا جواب تلاش کر کے صاحب تفسیر نور بیان والے یہ آنکھ کھلی جا کر نور بیان قرآن سورۃ یوسف پڑھنا شروع کر، تلاش کرنا شروع کر دیا، لیکن استاد کے بغیر قرآن سے مل گیا، استاد کے بغیر بات نہیں بنتی۔ کہتے ہیں کہ ہم نے بخاری کئی مرتبہ پڑھی ہے، استاد کے بغیر بخاری نہیں سمجھ آتی، کسی کامل کی رہنمائی حاصل کرنی پڑتی ہے۔ یاد رکھنا صوفیاء بھی کسی نہ کسی عالم دین کے شاگرد ہوتے ہیں اور عالم بھی کسی نہ کسی صوفی کا مرید ہوتا ہے، ان کے بغیر بات نہیں بنتی۔ بالآخر امام کے پاس چلا گیا، مولانا عبدالغفور نجم کے پاس چلا گیا، استاد یہ مجھے بتاؤ میں نے یہ خواب میں دیکھا اور اس کا جواب مجھے بتاؤ۔ ہاں تیرا جواب سورۃ یوسف میں موجود ہے۔ ہائے ہائے قرآن کا بھی بتا یوسف علیہ السلام مائی زلیخا کو مصر کی عورتیں کہنے لگی تو ایک شہزادی ہو کر ایک غلام کو فریب کرو ہے، تانا جب کیا مائی زلیخا نے کہا قبلیو آپ نے یوسف کو دیکھا ہی نہیں، تم نے دیکھا ہی نہیں میرے یوسف کے حسن کو، اگر دیکھتی تو تم بھی فریبتا ہو جاتی۔ انہوں نے کہا ہمیں دکھا، قرآن کے اندر موجود ہے۔ حضرت زلیخا چلی گئی حضرت یوسف کے پاس، کہنے لگی اے یوسف اور تو کوئی بات نہیں مانی ہے آپ نے، لیکن ایک بات مان لے میری، کیا بات ہے؟ ایک درخواست ہے کہ مجھ سے جو عورتیں تانا دیتی ہیں میں ان
دعوت کرنا چاہتی ہوں ذرا ان کے سامنے سے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹا کر ایک دفعہ گزر جائے. مفسرین لکھتے ہیں دعوت ہو گئی, سجاد السلام, سیب لگی ہوئی ہے, چڑیاں کانٹے پڑے ہوئی ہے, عورتیں گزری ہیں, جب ان کو کہا کاٹو. یوسف کے جب چہرے کو دیکھا حسن یوسف میں ایسی گم ہو گئی کہ انہوں نے سیب کاٹنے کے علاوہ سیب کاٹنے کے بجائے انہوں نے ہاتھوں کو کاٹ لیا, خون نکلا لیکن پتہ نہ چلا. کہا کملے تیرے خواب کا جواب یہی ہے کہ وہ ایسی گم ہوئی. انہوں نے کہا ما بشر, یہ تو کوئی بشر نہیں ہے بلکہ یہ تو کوئی کریم فرشتہ ہے. ایسی گم ہوئی. فرمایا مومن جب تیری روح نکل رہی ہوگی سامنے یا تمہیں دیدار خدا ہوگا یا دیدار مصطفیٰ ہوگا. دیدار مصطفیٰ میں اتنا گم ہو جائے گا تو کہ تیری روح نکل جائے گی, لیکن قبر کا موت کی طرف کا پتہ ہی نہیں چلے گا. یہی ہے معاملہ. یہ سفیان نے ہمیں یہی درس دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نسبتوں کو قائم رکھنے کی توفیق. نسائی کی حدیث پر, نسائی شریف کی حدیث جلد یوم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن تم اللہ سے اتنا جھگڑو گے کہ دنیا میں آپس میں اس طرح نہیں جھگڑتے تھے, اتنی سخت نہیں جھگڑتے تھے جتنا کہ اللہ کے ساتھ جھگڑا کرو گے. کس بارے میں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا اپنے کچھ بھائیوں کے بارے میں جو کسی وجہ سے جہنم میں چلے جاؤں گے, ان کے بارے میں جھگڑا کرو گے. کہو گے مولا یہ وہ لوگ تھے جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے, یہ وہ لوگ تھے جو ہمارے ساتھ حج کرتے تھے. اگر میں اضافہ کروں تو یہ وہ تھے جو ہمارے ساتھ محفل میں بیٹھ کر معبود کی نعتیں سنا کرتے تھے. یہ نسبتوں کی بات ہے نا. وہ کہیں گے مولا وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے پہلی صف میں, وہ ہمارے ساتھ حج کرتے تھے, بالغ نے ان کو جہنم میں بھیج دیا. حدیث کا مفہوم ہے اللہ فرمائے گا اچھا تمہارے ساتھ نماز پڑھتے تھے, جاؤ پھر جہنم میں انہیں پہچان کے پائل لیا, انہیں پہچان کے پائل لیا. یہ حدیث ہے نسائی شریف جلدوں کے اندر باب زاد الایمان کے اندر یہ حدیث موجود ہے. ایسا نہیں کہہ دینا کہ کوئی جوانی کو مخاطب ہے, ہمارا لوگ کا نہیں. جب اللہ فرمائے گا جاؤ ان کو پہچان کر لیا لے آؤ مائے نکالو. حدیث پاک الفاظ ہیں وہ جائیں گے جہنم کے اندر. اب بتائیں جہنم کی آگ گرم ہو تو وہاں تو کیسے کوئی جا سکتا ہے, لیکن یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کے غلاموں کی. جو حدیث میں آتا ہے جب یہ پل صراط سے گزریں گے نا تو جہنم کی آگ آواز دے گی اور گزرنے والے مومن جلدی گزر, تیری ایمان کی ٹھنڈک کی وجہ سے میری آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے, آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے. آگ کے اندر وہ مومن چلے جائیں گے اور پتہ چلا ایمان والوں کو جہنم کی آگ کچھ نہیں کہے گی. جا کر دیکھیں گے کچھ ایسے جن کے بنا پنڈلیوں تک جہنم کی آگ ہے جی, کچھ ایسے ہیں جو ٹخنوں تک جہنم کی آگ میں ہے, لیکن وہ مومن ان کو نکال کر لے آئیں گے. جب لے آئیں گے نا حدیث کے اگر تمہیں سنیں میرے آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر اللہ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا لے آئے ہیں. اچھا لے آئے ہو اپنے ساتھیوں کو لے آیا. اچھا پھر جاؤ جو جہنم کے اندر آگ میں جن کے اندر دل میں دینار کے برابر بھی ایمان ہے انہیں بھی نکال کر کہ رب خود فرمائے گا جاؤ جن کے دل میں دینار کے برابر بھی ایمان ہے انہیں بھی لے آؤ. جب لے آئیں گے اللہ فرمائے گا اب چلے جاؤ جن کے دل میں ذرا بھی ایمان ہے انہیں بھی کھینچ کر لے آؤ. علماء اس تشریح میں آگے جاتے فرماتے ہیں اب دیکھیں یہ نسبت کی بات ہے, یہ نسبت بڑی چیز ہے. ہم اللہ کے محبوب کے ساتھ محبت ہے, گناہگار سے حضور غوث اعظم کے ساتھ محبت ہے, فضل گنج مراد آبادی کے ساتھ محبت ہے, پیر سید محمد یونس شاہ صاحب سے محبت ہے. یہ محبتوں کے رشتے انشاءاللہ اسی طرح کام آئیں گے کہ مولا یہ تو ساتھی ہمارا پہلے سب میں نماز پڑھتا تھا, پہلی سب میں بیٹھ کر نعتیں مصطفیٰ سنا کرتا تھا, یہ تو ان محفل کے اندر ہوتا تھا. تیرے محبوب کا فرمان ہے ان محفل میں
محفلوں میں بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا، اس ذریعے وہ کیسے جہنم میں چلا گیا؟ یہ نسبتیں کام آئیں گی اور ان جنتی ان کو جہنم سے نکال کر وہ لوگ باہر لے آئیں گے۔ میرے دوستو یہ نسبت کا خیر ہے، اللہ یہ نسبت قائم رکھے۔